نظر آتی ہے کہ ہر شخص ایک مسابقت کی دوڑ میں بھاگ رہا ہے، لگا ہوا ہے۔ دین اسلام کے حوالے سے، دینی نقطہ نظر سے جو ہے ہم دیکھیں اگر اس چیز کو، تو یہ کیسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی اچھا ٹاپک ہے، اور فی زمانہ جیسا آپ نے کہا کہ طاقت، دولت اور عزت، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ انسانیت کے منصب سے بھی گر رہا ہے، صحیح، یعنی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انفرادی طور پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پر کیا ہو رہا ہے تو وہاں بھی یہی کچھ ہے کہ مقابلے کی دوڑ میں ایک دوسرے کو بے سبقت لے جانے کی دوڑ میں ایک دوسرے کے حقوق، حق تلفیاں ہو رہی ہیں، استحصال ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اسی لیے اسلام نے اس کی بہت مذمت کی ہے کہ اس قسم کے مقابلے کے جو انفرادی نوعیت کے ہوں، یعنی انسان صرف اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کے لیے جو ہے وہ مقابلے بازی پر اتر آئے، اس قسم کے مقابلوں کی سخت مذمت کی ہے قرآن کریم۔ دیکھیں اس کے اندر جگہ جگہ ارشاد باری تعالیٰ یہی ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایک تو یہ کہ مومن کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے اور وہ اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کا جو خوف ہے اور یہ جو تقوی ہے یہ جب پیدا ہوتا ہے جب ہم آخرت میں اس کے سامنے جواب دہی کا تصور اپنے اندر رکھیں گے۔ کیا اچھی بات۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو خوف ہمیں محسوس ہوگا وہ ہمارے ایمان کو بھی بڑھائے گا، اور اللہ سے محبت کے اندر بھی ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ صحیح، کہ جب تک یہ چیز نہیں اندر کسی کے ہوگی تو وہ مقابلے کی دوڑ کو سے جو ہے باز نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں محفوظہ صاحبہ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ آپ سب کیسے ہو؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں۔ حسب روایت کیا اچھا سا سوال لے کر آئی ہیں آپ؟ سوال تو میں آج لے کر آنا چاہ رہی تھی، لیکن میں آج تینوں ایک سحر اعظم اور اسکالر ٹیچر جو ہے اور آپ سب کو بہت سلام کہنے کا دل بہت چاہ رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اور دل ایسا چاہ رہا تھا کہ آج بس سوال نہ کروں، لیکن میں کم از کم ان کی آواز میں اپنی آواز ضرور شامل کر لوں۔ بالکل۔ اور پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے، لیکن ابھی میں بہت غور سے سن رہی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو معلوم نہیں ہوتی، جس سے ہم بہت زیادہ سیکھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ کر اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لے سکتے ہیں۔ بس آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کال کرنے کا بہت بہت شکریہ جناب۔ ہم اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ جو ہے مومنوں کو انسانوں کی حق تلفی سے، جہاں اس کی کسی کی جان، مال اور عزت اور آبرو پہ آنچ آتی ہو، وہاں اسے ہر قسم کے عمل سے روک دیا گیا ہے۔ صحیح، یعنی کسی بھی انسان کو، یعنی گویا یہ کہ ہم سب انسانوں کی جان، مال، عزت و آبرو ایک دوسرے کے اوپر فرض کر دیے، قرار کر دیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے کوئی بھی شخص جو ہے کسی کی جان، مال اور عزت اور آبرو کو جو ہے وہ ملیا میٹ نہیں کر سکتا، اس کی بنیاد پہ وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مقابلے بازی جب انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ اس کو ایسی ایسی جگہوں پر لے جاتا ہے اور ایسے ایسے کام کرنے پر آمادہ کر لیتا ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی کسی بھی طرح سے یعنی فرما برداری تو ہو ہی نہیں سکتی، نافرمانی بھی اس حد تک ہو جاتی ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی بھی اس حد تک ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات وہ یعنی اس کے اوپر علماء کرام کفر کا فتویٰ تک یعنی اس کے اوپر لاگو آ جاتا ہے ان کی جانب سے، یعنی اس حد تک وہ گر جاتا ہے۔ تو گویا شیطان کی سرپرستی میں ہی مقابلے بازی جو ہے وہ جاری رکھی جا سکتی ہے اس قسم کی۔ جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں مائل کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزاریں، کیونکہ ہم نے بار بار پروگراموں میں یہ بات لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ یہ دین جو ہے یہ کوئی قدیم اور پرانا دین نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نیا دین ہے۔ ہر دور میں اسلام جو ایک نیا دین ہے، اور ظاہر اس کی عمر جو ہے محض 1400 سال ہے، اور اس کے بعد یہ کہ تمام ادیان پر یہ غالب قرار دیا گیا ہے،
پھر تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ دین انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ہے، اور دنیا میں امن اور امان قائم کرنے کے لیے، جس کا انسان متلاشی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو. اور بشروا ولا تنفروا، بشارتیں دو اور متنفر نہ کرو. مقابلے بازی تو ہمیں کس طرف لے جاتی ہے؟ ہمیں مشکلات کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحبہ، بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے اور اس کو یہیں سے ناظرین ہم کنٹینیو کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی